يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الرابع والستون 64 نمبر سبق ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ چیزیں دہرائی تھیں کہ ہم اپنے خاندان کا تعارف عربی زبان میں کیسے کروائیں گے اور کیا ترتیب ہوگی، کیسے ہم یہ کہیں گے میرا والد انجینئر ہے، کیسے ہم یہ کہیں گے کہ میرا بھائی پڑھتا ہے فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے گزر چکی تھیں۔ تو آج کا سبق جو ہے اسی سبق کی تدریبات اور مشقیں ہیں اور بہت زیادہ مفید جملے اس کے اندر وہ لے کر آئے ہیں۔ ذرا آئیے آج کے سبق کی طرف دیکھیں۔ یہاں سے وہ تدریبات شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے التدریب الاول۔ التدریب الاول کا مطلب ہے پہلی مشق۔ پہلی مشق کے اندر جو سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی عبارت انہوں نے ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں یدرس بکر فی الجامعہ۔ درس یدرس آپ کے علم میں ہے کہ درس یدرس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، بکر معنی بکر، فی الجامعہ معنی یونیورسٹی۔ تو یہاں پر آپ اپنے بھائی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یدرس احمد فی الجامعہ، یدرس مثلا عرفان فی الجامعہ، تو کوئی بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اسی طرح اسم الولد سعید، لڑکے کا نام سعید ہے۔ آپ کچھ بھی یہاں پر سعید کی جگہ پر بول سکتے ہیں۔ تو اسم الولدی احمد، اسم الولدی بکر، اسم الولدی کامران، اسم الولدی ناصر، مثلا جو بھی مختلف قسم کے نام ہیں ان کو آپ ذکر کریں۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ مسم الولدی، لڑکے کا نام کیا ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے اسم الولدی۔ اس کے بعد ہے تذهب زینب الی الروضہ، تذهب زینب الی الروضہ، زینب جو ہے وہ روضہ جاتی ہے۔ روضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کا جو اسکول ہوتا ہے اس لیول کو روضہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہاں پر بھی آپ نام بدل سکتے ہیں۔ تذهب زینب کی جگہ پر تذهب فاطمۃ اور تذهب عائشۃ، اس طرح سے مختلف الفاظ کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی بیٹی کا یا بہن کا نام ہے اسی حساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسم الطالب بکرن، اسم الطالب بکرن، لڑکے کا نام، طالب علم کا نام، اسٹوڈنٹ کا نام بکر ہے، تو آپ یہاں پر اس کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یتعلم، یہ اصل میں نا یتعلم ہے، یہاں تھوڑی سی کتابت کی غلطی ہے، یہاں پر شد ہونی چاہیے۔ تو یتعلم سعید فی المدرسہ، کہ سعید مدرسہ میں پڑھتا ہے۔ یتعلم سعید فی المدرسہ، سعید مدرسہ میں پڑھتا ہے، سیکھتا ہے۔ اسم البنت زینب، اسم البنت فاطمہ، اسم البنت عائشہ، مثلا لڑکی کا نام یا بیٹی کا نام۔ یحفظ بکر القرآن الکریم، یحفظ بکر القرآن الکریم، بکر جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، یعنی اس کو یاد کر رہا ہے۔ اسم الام خدیجہ، اسم الام خدیجہ، ماں کا نام خدیجہ ہے۔ یتعلم بکر فی المدرسہ، یتعلم، تعلم یتعلم کا معنی یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ بکر سیکھتا ہے کس میں؟ مدرسہ میں۔ اسم الابن محمد، ہمیں خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے کبھی کسی کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، کسی کے بارے میں کہنا پڑتا ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کے بارے میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا نام، بیٹی کا نام یہ ہے، بیٹے کا نام یہ ہے۔ تو یہ ساری عبارات یعنی انتہائی مفید ہیں یہ، اور ہم روزمرہ زندگی کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یدرس بکر فی الجامعہ، بکر جو ہے پھر اسی عبارت کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں۔ تو یدرس بکر فی الجامعہ، بکر جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اسم الجدتی، دادی کا نام فاطمہ ہے۔ یدرس سعید فی الجامعہ، سعید یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اسم الولد سعید، لڑکے کا نام جو ہے وہ سعید ہے۔ تو یہ بار بار ریپیٹ کرنا ہی، میں نے آپ کو کئی بار یہ ذکر کیا کہ کتاب الاساسی کو میرا شروع کرنے کا مقصد یہ بنیادی طور پر تھا کہ اس میں بار بار الفاظ کو دہراتے ہیں، بار بار عبارات کو لے کر آتے ہیں۔ ان عبارات کی وجہ سے چونکہ جب ہم ایک چیز کو بار بار سنتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں یا بار بار پڑھتے ہیں تو وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے۔
اذا تکرر تقرر، جب بھی کوئی چیز بار بار تکرار کے ساتھ آتی ہے تو وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ یعمل الوالد فی الصباح، یعمل الوالد، عمل یعمل کا معنی ہوتا ہے کام کرتا ہے، یعمل الوالد، والد جو ہے وہ کام کرتا ہے، فی الصباح، کب؟ صبح کے اندر۔ اسم الوالد علی، والد کا نام جو ہے وہ علی ہے۔ تو آپ سے کوئی اگر پوچھتا ہے کہ مسم والدک، آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو آپ یہ والا جواب دیں گے اسم الوالد علی مثلا، یا اپنے والد کا نام یہاں پر ذکر کریں گے۔ تو یہ بڑے آسان انداز میں اور بڑی اچھی تعبیرات کے ساتھ، یہ دیکھیے تدریب الثانی ہے، اس میں ضاد، طا اور ان چیزوں کو انہوں نے یعنی ان کے کچھ حروف کی ادائیگی اور اس کے حوالے سے یہ مشق ذکر کی ہے، اس کی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر سین تدریب الثالث میں کہ بڑی اہم تدریب ہے، التدریب الثالث میں زا اور سین، ذہن میں رکھیے کہ زا اس کی ادائیگی یوں ہے اور سین کی ادائیگی جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت اہم ہے، میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ دیکھیے ہم کسی بھی لینگویج کو، کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی پروننسیشن یعنی اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں باقاعدہ اکیڈمیز کے اندر اور باقاعدہ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر بچوں کو ایکسنٹ اور لہجہ سکھایا جاتا ہے، خاص طور پر جیسے انگلش کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان بھی ایک زبان ہے، اور بالخصوص میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ کی درستگی بھی ساتھ ساتھ کرواتا ہے۔ کیا بدقسمتی ہے اس شخص کی یا اس انسان کی کہ جس نے پوری زندگی باقی زبانوں پر تو بڑی محنت کی ہے لیکن عربی زبان کو اس نے پوری اہمیت سے نہیں لیا، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی ادائیگی وہ بھی اس کی درست نہیں ہو سکی۔ چاہے جائے کہ قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن وہ قرآن کی ریڈنگ یعنی قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی اور درستگی کے ساتھ، اس لیے بہت اہمیت سے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ضعیف، اس کو ضعیف پڑھیں گے، یہ سیفن، سیفن، سفیر یعنی زا اور سین کے درمیان میں فرق بہت واضح ہونا چاہیے۔ اسمع، مسمار، مزہ، زالہ، سالہ، سریر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ ان کو یعنی ہمیں اس بات کو بڑی اہمیت سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تدریب الرابع۔ تدریب الرابع کے اندر تقریباً جو ہے وہ کچھ ایسے الفاظ جن کی بنیاد اور ایسی تعبیرات اور ایسی عبارات جن کی بنیاد پچھلے سبق پر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ذکر کی ہیں، سوالات انہوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں، آگے آپ نے اس کو سامنے رکھ کر اس کے جوابات لکھنے ہیں، جوابات دینے ہیں، تو اس سے آپ کو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، سوال بھی اور اس کا آگے جواب بھی۔ عجیب کہتے ہیں جواب دیجئے، ممن تتکون اسرت بکرن، ممن تتکون اسرت بکرن، بکر کا خاندان جو ہے وہ کن افراد پر مشتمل ہے؟ تو شروع میں سبق میں جو اس سے پچھلا سبق گزر چکا اس میں تفصیل سے انہوں نے ذکر کر دیا۔ ماذا یعمل والد بکرن، بکر کا والد کیا کام کرتا ہے؟ ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو بکر کا والد کیا کام کرتا ہے؟ ووالدتہ، اور اس کی والدہ کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد ہے مسمو اخت بکرن، مسمو کیا نام ہے، اخت بکرن بکر کی بہن کا کیا نام ہے؟ این یدرس بکرن، بکر کہاں پڑھتا ہے؟ وَأَيْنَ يَتَعَلَّمُ سَعِيدٌ، سعید کہاں سیکھتا ہے؟ یہ بھی آج کے سبق میں بھی یہ گزر چکا ہے۔ وَأَيْنَ يَحْفَظُ سَعِيدٌ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، أَيْنَ يَحْفَظُ، أَيْنَ کا معنی کہاں، آگے ترجمہ میرے خیال ہے آپ کو آ جانا چاہیے۔ یحفظ یاد کر رہا ہے سعید القرآن الکریم، قرآن کریم کو۔ اچھا ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے ساتھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ مایوس سے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں آتی، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے اور بہت ایشو ہے، ہم نہیں اس کو پڑھ سکتے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو نا آہستہ آہستہ ریڈنگ آنا شروع ہوتی ہے، مثلا آپ اس میں سے یہ جو لمبی عبارت ہے اتنی،
اس میں سے اگر 2-4 لفظوں کا بھی ترجمہ آ رہا ہے تو فرسٹ سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ہم ابتدائی طور پر کسی زبان کے چند الفاظ کو، چند ایسی چیزیں درمیان سے ہم سیکھتے ہیں، یا ہمیں قریب قریب معنی کے پہنچ جاتے ہیں. پہلے قریب قریب معنی کے پہنچتے ہیں، پھر ہمیں وہ معنی پوری طرح سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ ہم الفاظ خود بنا کر بھی اس کو ادا کر سکتے ہوتے ہیں. ماذا يتعلم سعید فی المدرسہ، سعید جو ہے مدرسہ میں کیا سیکھتا ہے؟ تو یہ تقریباً سارے سوالات ہیں، ان کے کوشش کیجیے کہ جوابات لکھ کر ہمیں بھیج دیں واٹس ایپ پر، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی تربیت کا اندازہ ہو جائے گا. التدریب الخامس، آگے ہے 5ویں مشق. التدریب الخامس 5ویں مشق کہتے ہیں کون جملن، جملے بنائیے. تو یہ دیکھیں بکرن مہندسن والد یعملو، یہ ایک پوری عبارت ہے اور درست عبارت ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا. تو میں اس عبارت کو ٹھیک کرتا ہوں. یعملو والد بکرن، یعملو والد بکرن، بکر کا والد کام کرتا ہے، مہندسن ایز انجینئر، یعنی انجینئر کے طور پر وہ کام کرتا ہے. یتعلم سعید فی المدرسۃ الابتدائیۃ، یہ عبارت یوں بن جائے گی. زینب تذهب الی، جاتی ہے، تذهب، یہ جو ذهب یذهب ہے نا، اس کے صلے میں ہمیشہ یعنی اس کے بعد یہ والا الی ضرور آئے گا. تو زینب تذهب الی روضۃ الاطفال، الی روضۃ الاطفال. کے بعد ہے یحفظ سعید القرآن الکریم فی المسجد، مسجد میں. یدرس، یہ دیکھیے اس کو، یدرس بکر فی جامعۃ ام القری، یہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا میں اس ترتیب سے، ذرا تھوڑا سا غور سے. یدرس بکر فی جامعۃ ام القری، ام القری میں پڑھتا ہے. رابع کا معنی چوتھا، سعید معنی سعید، الصف معنی کلاس، فی معنی میں، تلمیذ تلمیذ. تو ہم کہیں گے سعید تلمیذ فی الصف الرابع، فی الصف الرابع، چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ، چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ. یہاں سے التدریب السادس ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.